یعنی مال آج ہے کل نہیں، خوبصورتی آج ہے کتنے عرصے رہے گی، حسب و نسب آپ کے کس کام کا؟ اگر کوئی چیز آپ کے کام آنے والی ہے اور آپ کی نسلوں کے کام آنے والی ہے وہ دینداری ہے. میں عرض کروں گا کہ دینداری کا کیا مطلب ہے. اہم چیز دینداری ہے، اچھے اخلاق ہیں. معجم طبرانی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے اللہ اس کے فقر میں اضافہ فرماتا ہے. اگر کوئی مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، یعنی لڑکے کا رشتہ ہو یا لڑکی کا رشتہ ہو، آپ نے کس وجہ سے نکاح کیا؟ ڈیفینس میں رہتا ہے، پیسہ بہت ہے، باقی ساری چیزوں پہ سمجھوتا کر لیا. فرمائے کہ اگر مال کی وجہ سے کوئی نکاح کرتا ہے یا کرتی ہے تو فرمایا کہ اللہ فقر میں اضافہ فرماتا ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کرتا ہے اللہ ذلت میں اضافہ فرماتا ہے، اللہ ذلت میں اضافہ فرماتا ہے. یعنی یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ رشتوں کے فیصلے کیے جائیں کہ پیسہ کتنا ہے، کماتا کتنا ہے. بھائی اتنا کماتا ہے جس میں اپنی اور اپنی بیوی کی ضرورت پوری کر لے، یہ غنیمت ہے. آپ چاہتے ہو کہ اتنا پیسہ ہو کہ 7 نسلوں کا سامان کر کے جائے، تو جنہوں نے 7 نسلوں کا سامان کیا وہ کوئی سکون کی زندگی جی رہے؟ وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے آپ کے سامنے، وہ آج عبرت کا نشان ہے جنہوں نے اپنی 7 نسلوں کے لیے جمع کیا ہوا ہے. آپ کیا بننا چاہتے ہیں ان جیسا؟ تو فرمائے کہ اگر مال کی وجہ سے تم ترجیح دیتے ہو، حسب و نسب کی وجہ سے ترجیح دیتے ہو، تو ذلت کے علاوہ اور فقر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہاں دین کی وجہ سے ترجیح دیتے ہو اور اس وجہ سے نکاح کرتے ہو کہ بھائی میری نگاہوں کی حفاظت ہوگی اور اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائیں گے، تو فرمائے کہ ایسے نکاح میں پھر اللہ برکت عطا فرماتا، ایسے نکاح میں اللہ برکت عطا فرماتا. بھائی دیکھو جب نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں تو آپ ایک حدیث سنتے ہوں گے کہ ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم ہو. حضور فرما رہے ہیں سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم ہو. اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ کتنے اخراجات ہوتے ہیں. یہاں تو صرف قوالی نائٹ پہ 1,40,00,000 روپے اڑا دیے جاتے. سوسائٹی میں نے سنا، اللہ جانتا ہے صحیح ہے غلط ہے، کسی صاحب کے بارے میں سنا کہ صرف بچے کے شادی میں اس سے پہلے قوالی نائٹ کوئی ہوتی ہے، جو آج کل قوالوں نے اپنی مارکیٹ بڑھانے کے لیے کوئی نئی چیز ایجاد کر دی ہے، 1,40,00,000 روپے اس پہ خرچ ہو. بہرحال صحیح ہے غلط ہے، لیکن بیجا خرچ آپ کریں گے تو اس کے نتیجے میں برکت نہیں حاصل ہوگی، سکون نہیں حاصل ہوگا. بھائی میرے بھائی یہ بتاؤ کہ آپ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، آپ لوگ آپ خبریں بھی دیکھتے ہیں، آپ کے پاس یہ جو سوشل میڈیا کے جتنے ذرائع ہیں وہ بھی ہیں، اداکاراؤں اور اداکار ان کی شادیاں ہوتی ہیں اور اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے کہ یعنی جو آپ کے لیے ایک رول ماڈل بنتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب میرا بھی نکاح ہوگا تو اور میرا بھی رشتہ ہوگا تو ایسے فنکشنز ہوں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہنوں میں آتی ہیں. آپ نے کتنے رشتے دیکھے ہیں کامیاب؟ اتنا پیسہ خرچ کر کے، کروڑوں خرچ کر کے شادیاں ہوتی ہیں، کتنے مہینے چلتی ہیں؟
آپ شاید انگلی پہ بھی نہ گن سکیں. یہ بھی یہ بھی بہت ہے کہ کامیاب جوڑے آپ تلاش کر لو. کیوں؟ اللہ کے حکم کو توڑ کر، اللہ کے حکموں کو پامال کر کے آپ جب اپنی خوشیاں منائیں گے، اللہ اسے برکت نہیں عطا فرمائے. وجہ یہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ خوشی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہ خوشی ہے نہ راحت ہے. آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پامال کریں، پاؤں کے نیچے رون دے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرماتا؟ اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے کہ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم ہوں. اللہ کا حبیب تو یہ کہہ رہا ہے. حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا جو نکاح ہوئے، 9 نکاح ہوئے، سوائے ایک کے بقیہ میں ولیمے کے لیے کچھ تھا نہیں. کسی نے روٹی چور کر اور گھی اور شہد میں ملا کے ایک ملیدہ سا بنایا، وہ ولیمہ تھا. وہ ولیمہ تھا، کچھ نہیں تھا. روٹیاں چور کر اس کو گھی اور شہد میں ملا کے ایک حلوہ سا بن گیا، وہ لوگوں کو کھلا دیا. یہ آقائے دو جہاں کا ولیمہ تھا. سوائے حضرت زینب بنت جحش کے کہ ان کا نکاح آسمانوں پر ہوا تھا، اس میں جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ولیمہ فرمایا، بس ایک نکاح کے علاوہ. یہی تعلیم دے کر گئے کہ دیکھو اس میں اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ ایک روایت میں فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے. بدترین ولیمہ وہ ہے کہ جس میں دعوت کس کو دی جائے اور کس کو نہ دی جائے، فہرست بناتے وقت آپ غریبوں کو نظر انداز کر دیں. فرمایا کہ یہ بدترین ولیمہ ہے. تو اصل نکاح میں ترجیح دینداری کو دینی ہے. اب دینداری کیا ہے یہ بات سمجھ لیں. دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے بیٹے کے لیے کسی عالمہ کا رشتہ تلاش کرے، ہر آدمی اپنی بیٹی کے لیے کسی عالم کا رشتہ تلاش کرے جو ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہو اور ذکر و اذکار میں لگا رہے اور پڑھنے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. دینداری کا مطلب کیا ہے یہ سمجھے. آج کے عرف کے مطابق میں بتا رہا ہوں، پہلے زمانے میں دینداری کا تصور بہت مشکل تھا. میرے اور آپ کے لیے اس پہ عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. آج کے دور میں ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ بھائی دینداری کا تصور یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوں اور دین اور اہل دین سے محبت رکھتے ہیں. بہت قیمتی بات ہے کہ آج کے دور میں جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی رشتے میں دینداری کو ترجیح دو، تو دینداری کا مطلب کیا ہے؟ دینداری کا مطلب یہ کہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو. کمی کوتاہی ہر ایک میں ہوتی ہے، کمی کوتاہی ہر ایک میں ہوتی ہے، لیکن کوشش تو انسان کرے نا کہ یعنی جس دل میں یہ احساس تو ہو کہ بھائی یہ دین میری نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کے احکامات اور اللہ کے حبیب کے احکامات میں ہماری نجات ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے کمی کوتاہی ہر ایک سے ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، لیکن کم سے کم پہلی بات یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوں. نمبر 2، دوسری بات یہ کہ دین اور اہل دین سے محبت رکھتے ہو، یعنی دل میں دینداروں کی نفرت نہ ہو کہ کسی کو ٹوپی پہنا ہوا دیکھ لیا تو جملے کسنے شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا. کسی نے سنت کے مطابق لباس پہن لیا تو جو اس پہ پھپتیاں کس رہے کہ دیکھو آثار قدیمہ بنے آ رہے. نعوذ باللہ یہ جملے کسے جاتے ہیں. سنت کے مطابق لباس اگر کسی نے پہنا ہوا ہے، یہ جملے کسے جاتے ہیں کہ آثار قدیمہ بنے پھر رہے.
یہ وہ لوگ ہیں جو زہر آلود ہیں، جن کی زبانیں زہر آلود ہیں، ان کے قلم زہر آلود ہیں. یہ موقع نہیں ہے میں اس کی تفصیل میں جاؤں. تو دوسری بات یہ کہ دین اور اہل دین سے محبت رکھتے ہو، دین پر عمل کرنے کی کوشش ہو اور دین اور اہل دین سے محبت رکھتے ہو. یہ دینداری آج کے دور میں اگر میسر آ جائے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. جب دینداری ہوگی تو اچھے اخلاق بھی آئیں گے. جب اللہ کے خوف دل کے اندر ہوگا تو پھر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر بھی ہوگی. انسان دوسرے کو اذیت اور تکلیف پہنچانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا بھی اگر اس کے دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہے. آپ ذرا سوچئے نا کہ قرآن کریم میں جب ہم نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ خطبہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس خطبے کا حاصل کیا ہے. میں بارہا نکاح سے پہلے بیان کرتا ہوں اور اس میں ان تینوں آیتوں کا مطلب بتاتا ہوں کہ نکاح کے خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. تینوں آیتوں میں مشترکہ بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تینوں آیتیں جو خطبے کی ہیں، جو سنت ہے پڑھنا، اس میں ایک ہی پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو. اب سوال یہ ہے کہ یہ نکاح کی محفل ہے، خوشیوں کا ایک موقع ہے، اس وقت اس نصیحت کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ سے ڈرو؟ آقائے دو جہاں سرور دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی ان آیتوں کا انتخاب نکاح کے وقت ایسے نہیں فرمایا. مجھے آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر اپنی نکاح کی زندگی کو، شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو مسجد سے یہ نصیحت لے کر جاؤ اور یہ نصیحت اپنی گرہ میں باندھ کر جاؤ کہ اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو پھر شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے گا، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے گی. اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو شوہر اپنے سسرال کی عزت کرے گا، بیوی اپنے سسرال کی عزت کرے گی. اگر اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا تو پھر میاں بیوی ایک دوسرے کو اگر اذیت پہنچانے پہ آئے تو آپ کسی عدالت میں منہ بھی نہیں دکھا سکتے. میں اور آپ ایک محلے میں رہتے ہیں، اگر مجھ سے آپ کو کوئی اذیت پہنچتی ہے، آپ سے مجھے کوئی اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، ہم عدالت جا سکتے ہیں. میاں بیوی سے اگر ایک دوسرے کو اذیت پہنچ رہی ہے تو وہ اپنا زخم کس عدالت میں دکھائیں گے؟ وہ اپنی تکلیف کس عدالت میں لے جائیں گے؟ زندگی کی پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں، اس کو کس عدالت میں لے کر جائیں گے آپ؟ اللہ کی عدالت کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور عدالت نہیں. اس لیے اللہ کے حبیب نکاح کے وقت نصیحت فرماتے تھے اتقوا اللہ، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو. اور خوف کب پیدا ہوگا؟ جب دینی ماحول ہوگا، جب دینداری ہوگی. دینداری کی وہی تفصیل جو میں نے عرض کی کہ جب دینداری ہوگی، دین پر عمل کرنے کی فکر ہوگی، دین اور اہل دین سے محبت ہوگی تو پھر اللہ کا خوف بھی دل میں انسان کے پیدا ہوگا. علماء نے لکھا کہ دین پر عمل کرنا، اچھی طرح سمجھیے گا، فرمایا کہ دین پر عمل کرنا انسان کے لیے اچھی صحبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا، یہ اچھی صحبت کے بغیر ممکن نہیں. میں دین پر عمل کرنے کی بات کر رہا ہوں، یعنی اپنی زندگی میں دین لانا، دین پہ چلنا. ایک ہوتا ہے نا وقتی ابال، وقتی جوش. وقتی ابال، وقتی جوش میں تو میں بھی کبھی آ کر رات کو تہجد پڑھ لوں. وقتی ابال، وقتی جوش میں آ کر میں بھی کبھی زندگی میں شاید نفلی روزہ رکھ لوں. یہ نہیں ہے دینداری. دینداری یہ کہ پوری زندگی دین پر چلنے کی فکر کرنا، اپنے زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا، اس کی فکر کرنا.
یہ اچھی صحبت کے بغیر ممکن. آپ اگر اچھی صحبت نہیں ہوگی تو ایک دن آپ بہت کچھ کر لیں گے, دوسرے دن پھر وہی پرانی ڈگر پہ چلیں گے. اچھی صحبت ہوگی تو پھر آپ کے لیے چلنا آسان ہوگا بھائی. اسی لیے تو رمضان مبارک میں آخر میں نے آپ کو سب سے بڑی جو نصیحت کی تھی, میں نے 2 نصیحتیں کی تھی اور ہر سال کرتا ہوں کہ دیکھو رمضان المبارک میں اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں لے کر آتے ہیں نا. الحمدللہ ہم جیسا گناہگار سے گناہگار انسان بھی کچھ اللہ کے قریب آ جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس کو باقی رکھنے کے لیے 2 کام کرنے ہیں. ایک کام 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنی ہے, اور دوسرا کام کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا. میں نے آپ سے یہ 2 کام کہے تھے. وجہ یہ ہے کہ انسان اگر مسجد سے جڑے گا, مسجد میں آئے گا 5 وقت کے لیے, تو یہ نیک لوگوں کی صحبت ملے گی اس کو. جب اس طرح کی نیک محفل میں بیٹھے گا, نیک مجلسوں میں بیٹھے گا, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا, تو اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. تو دین پر چلنا بغیر صحبت کے نہیں ہو سکتا. اب سب سے زیادہ انسان اگر کسی کی صحبت میں اور کسی کے ساتھ رہتا ہے تو وہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے. یعنی شادی شدہ زندگی میں اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ انسان کس کے ساتھ رہتا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. جب ایک دوسرے کے ساتھ سب سے زیادہ رہتے ہیں تو اگر یہاں پر دین نہیں ہوگا تو پھر آپ کے لیے اپنا دین بھی بچانا آسان نہیں ہوگا. دین پہ چلنا, چلو یعنی فرض کرو کہ ایک نیک صالح بچی ہے, اچھے دیندار گھرانے کی بچی ہے, آپ نے پیسہ دیکھ کر اس کا نکاح آپ نے کسی آوارہ لڑکے سے کر دیا جس کی صحبت اچھی نہیں ہے, دوست غلط ہیں, پینے پلانے میں لگا ہوا ہے, راتوں کو دیر سے گھر میں آتا ہے. آپ نے فرض کیجئے کہ آپ نے ڈیفنس کا بنگلہ دیکھ کر, گاڑیاں دیکھ کر آپ نے اس لڑکے سے نیک صالح بچی کا نکاح کر لیا. یہ بچی کیا اپنا دین بچا سکے گی ایسی صحبت میں؟ آپ نے اس کو جہنم میں ڈالا ہے, جہنم میں ڈالا ہے. اگر وہ اپنا دین بچانے کی فکر کرتی ہے اس کے رشتہ خراب ہوتا ہے. اس کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے رنگ میں رنگ جائے. اچھے لوگوں کا جوڑ ایسے رشتے نہیں ہوتے. تو سب سے زیادہ انسان جو کسی کے ساتھ رہتا ہے شادی شدہ زندگی میں, وہ شوہر بیوی کے ساتھ رہتا ہے یا بیوی شوہر کے ساتھ رہتی ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرما رہے کہ دیکھو رشتے میں دینداری کو ترجیح دو, رشتے میں دینداری کو ترجیح دو. فاسق و فاجر کسی نیک صالح شخص کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. قرآن کریم سورہ نور میں کیا کہہ رہا ہے؟ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. جو بد کردار شخص ہو اس کا رجحان کسی بد کردار عورت کی طرف ہوتا ہے. یہ مومنوں کا کام نہیں ہے. وحرم ذلک علی المؤمنین, مومنوں پہ یہ حرام ہے. تم اگر مومن ہو, نیک صالح ہو, تو تمہارا رجحان کسی بدکار عورت کی طرف نہیں ہونا چاہیے. تم اگر نیک صالحہ ہو, مومنہ ہو, تو تمہارا رجحان کسی بدکار مرد کی طرف نہیں ہونا چاہیے. یہ جو آئیڈیل بناتے ہیں نا آپ کہ جی فلاں اداکار وہ آپ کا آئیڈیل ہے, فلاں اداکارہ وہ آپ کی آئیڈیل ہے, تو سوچو اللہ کے بندے کس کو آئیڈیل بنا رہے ہو؟ آپ کو اس جیسی لڑکی چاہیے؟ کر کے دیکھو پتہ چلے گا تمہیں. اللہ نے یہ نیک صالح مرد کے لیے جوڑ نہیں بنایا.
نہ اس طرح کے اداکار اور فنکار اور کھلاڑی، یہ کسی نیک سالی بچی کے جوڑ ہے. نیک صالح لڑکے کا جوڑ نیک صالح بچیاں ہیں، اور نیک صالح بچیوں کا جوڑ نیک صالح لڑکے ہیں. تو اس لیے جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدین، رشتے میں دینداری کو ترجیح دو. اللہ ساری چیزیں جمع کر دے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کبھی آپ کو اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی پڑے، ترجیح دینی پڑے، تو ترجیح کس کو دوں؟ تو فرمایا کہ فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدین، دینداری کو ترجیح دے. اور دینداری کا مطلب میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ دینداری کا مطلب ہے دو باتیں. نمبر ایک، خود دین پر عمل کرنے کی کوشش ہو. نمبر دو، دین اور اہل دین کی محبت دل میں ہو. یہ دو باتیں اگر پائی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دینداری پائی جا رہی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.